बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं RLKU प्रोडक्शंस की स्पेशल माह रबीउल अव्वल सीरीज़ क़ुरआन और साहिब क़ुरान। मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुआ करते हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा। आप नामवर माहिर तालीम और मारूफ़ इस्लामी स्कॉलर हैं। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ राशिद लतीफ़ ख़ान यूनिवर्सिटी के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह तौबा की आयत नंबर 33 में और दीगर और मकामात पर भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत के मकासिद बयान फरमाए हैं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिह, कि वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ देकर भेजा ताकि वो तमाम अदियान पर इसको गालिब कर दे। आइए उस्ताद गिरामी से पूछते हैं कि इस आया मुबारका में जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत के मकासिद बयान किए गए हैं, उनकी क्या तशरीह है। बिस्मिल्लाह सर। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में 3 मुकामात पर ये आयत आई है, सूरह तौबा में भी, सूरह सफ़ में भी और सूरह अल-फतह में भी। जी सर। और इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैगम्बराना शान है और जो आपका मिशन है जी, जो आपका हदफ है जी, उसको बयान किया है और 3 मुकामात पे बयान किया है। जी सर। वो हदफ क्या है जिस तक पहुँचना है, वो ये है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़, जिसका मानी मफ़हूम ये है इस आयत का, पाक है वो ज़ात जिसने आपको भेजा हदायत के साथ जी और दीन हक़ के साथ। जी सर। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, ताकि आप इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दें। जी सर। अब यहाँ पर राशिद साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैगम्बराना ड्यूटी कह लें या हदफ कह लें, जिसको तय किया गया है जी, वो ये है कि आपने दीन हक़ को गालिब करना है। अब यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं, एक कि दीन हक़ से क्या मुराद है और दूसरा उसके गलबे से या अकामत से क्या मुराद है। अकामत दीन भी हम इसको कह सकते हैं जी, उससे क्या मुराद है। दीन हक़ राशिद साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो दस्तूर हयात दिया है उम्मत के लिए, हमारे लिए जी, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन कहा है जी। और ये भी 3 मुकामात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। जी। सूरह आल इमरान है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो सिर्फ इस्लाम ही है। जी सर। और इसी सूरत में वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, जी, और अगर इस दीन के अलावा कोई और दीन तलाश भी करेगा तो हम उसको कबूल ही नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और तीसरा मुकाम है सूरह माइदा की आयत नंबर 3, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकमील दीन का इशारा दिया है, बल्कि ऐलान किया है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जी सर। आज हमने आप पर आपका दीन मुकम्मल कर दिया है और इस्लाम को बतौर दीन मुंतखब करके मैं राज़ी हुआ। जी सर। इरशाद बारी ताला है। अब 3 मुकामात पर दीन बयान किया गया है। जी। आम तौर पर हम ये समझते हैं कि हमारा मज़हब इस्लाम है, और वैसे भी बातचीत में हम यही कहते हैं हमारा मज़हब इस्लाम है। सर, हमारे नाज़रीन के लिए ये भी फरमा दीजिएगा, मज़हब और दीन में भी कोई फ़र्क भी है? जी फ़र्क है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मज़हब दीन की बुनियाद है। जी, मज़हब दीन की बुनियाद है। जी। अब बुनियाद से क्या मुराद है? देखिए, कोई भी इमारत बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी बुनियाद रखते हैं। जी सर। और वो बुनियाद ज़ेरे ज़मीन हुआ करती है, बुनियाद नज़र नहीं आया करती। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है, नज़र क्या आता है? जो उस बुनियाद के ऊपर इमारत खड़ी होती है। इसी तरह से दीन इस्लाम में मज़हब बुनियाद है
جی. اب اس بنیاد میں آتا کیا ہے؟ ہمارے عقائد آتے ہیں. ٹھیک سر. بالکل. ہمارے وہ بنیادی نظریات عقائد آتے ہیں جس کو قرآن اپنی ٹرمینالوجی میں ایمان کہتا ہے. بالکل سر. ایمانیات کے تمام درجے جو ہیں وہ مذہب میں شامل ہیں. ٹھیک سر. ٹھیک ہے. جی. اب انسان کا ایمان ہو یا عقیدہ ہو یا نظریہ ہو وہ نظر نہیں آیا کرتا. جی بالکل. اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل سر. اب نظر کیا آتا ہے؟ جو اس ایمان کی روشنی میں، اس ایمان کی بنیاد پر جو ہمارے اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، بالکل قائم سر. ہوتی ہے، جی وہ جی. نظر آتی ہے. اب اس عمارت میں کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، وحی پر ایمان، جی. آسمانی کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، جی. آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سارے ایمانیات کی جو ڈومین ہے جی. وہ ہمارے مذہب ہے. ٹھیک ہو گیا سر. وہ مذہب ہے. ایمان لانے کے بعد اسلام مکمل تو نہیں ہوتا. یہ تو ابھی پہلی اینٹ رکھی ہے ہم نے. ابھی اسلام تو پورے کا پورا باقی ہے. جی سر. دین کے طور پر. اب وہ کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد عمل کا درجہ ہے. اور عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عبادت سے شروع ہوتا ہے. اب عبادت سے مراد بھی صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے. جی سر. بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا. بے شک اس کا تعلق نماز سے ہو، جی. روزے سے ہو، حج سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، مسجد سے ہو، وہ بھی عبادات ہیں. لیکن جن اعمال کا تعلق حقوق العباد سے ہو، گھر سے ہو، جی سر. گھر سے نکلنے کے بعد راستے سے ہو، جی. تو وہ بھی عبادات ہیں. میں گھر سے نکلا ہوں، نماز پڑھ کے نکلا ہوں، عبادت کر کے نکلا ہوں، جی. رکوع و سجود کر کے نکلا ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس عبادت کا دائرہ ختم ہو گیا. میں نے گھر کا دروازہ کھول کے جب باہر نکلا ہوں تو آگے چوراہے میں ایک شخص کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں وائٹ سٹک تھی. اور وائٹ سٹک کس بات کی علامت ہے؟ لوگوں میں اندھا ہوں. جی. اور کنارے پہ کھڑا ہے یہ گمان کر کے کہ کوئی میری وائٹ سٹک دیکھ کے مجھے سڑک پار کرا دے گا. جی بالکل. آپ اگر آگے بڑھتے ہیں، اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور سڑک پار کرا دیتے ہیں، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ بالکل. یہ اصل عبادت ہے. بالکل سر. جو گھر میں آپ رکوع و سجود کر کے آئے ہیں، اس عبادت کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. جی. یہ حقوق العباد سے ہے. بالکل ٹھیک ہوگا سر. تو دونوں عبادت. اسی طرح زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں جی ہم عبادت کو میٹ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. انشاءاللہ تعالی آپ اگر اس نیت سے سوتے ہیں کہ میں اپنے جان کو اور اپنے جسم و روح کو ذرا طمانینت پہنچا کر، آرام پہنچا کر دوبارہ اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا، اس کے حکم کی تعمیل میں لگ جاؤں گا، اس کے احکامات کو بجا لانے میں لگ جاؤں گا، تو یہ ساری عبادتیں ہیں. دین میں ایمان فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے. جی سر. اب جب بنیاد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب دین کا حصہ ہے، لیکن مذہب کل نہیں ہے، جز ہے. جز ہے دین کا. دین کا جز ہے. جی سر. باقی دین ابھی سارے کا سارا پڑا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کی عبادت. ٹھیک ہے. جی. جس میں صرف للہیت ہونی چاہیے عبادت میں. جی. ریا نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی دین میں عبادت کے بعد آپ کا یہ تعلیم و تعلم، علم، اس کا حصول، کیونکہ علم روشنی ہے. جی سر. اندھیرے میں تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی. تو ہمارے دین نے علم کے حصول کے لیے تفکر اور تدبر کرنے پر زور دیا ہے. یہ بھی دین میں شامل ہے. پھر آپ کے اخلاقیات، ایک دوسرے سے ملنا جلنا کیسے ہے، وہ بھی اس دین کا حصہ ہے. جی. پھر آپ کی سیاسیات، للہ الامر، ہر حکم اللہ کا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بھی اسی دین کا حصہ ہے. غلبہ دین تو ہوگا ہی سیاست کے ذریعے سے. اب سیاست اصل میں ہے کیا؟ سیاست وہ پروسیجر ہے جس کے ذریعے سے آپ قوت اور طاقت حاصل کر کے قوانین اسلامیہ کو امپلیمنٹ کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں. جی سر. جب آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی تو ہمارا دین صرف وظائف کا نام تو نہیں ہے، تسبیحات کا نام تو نہیں ہے. یہ تو زندگی کے دساتیر رکھتا ہے، قوانین رکھتا ہے. ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے تو وہ تو پاور کے بغیر نہیں ہو سکتے. بالکل سر. اس کا مطلب سیاست بھی جزو دین ہے. پھر اس کے بعد معیشت ہے آپ کی. کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے. جی. کون ایسا شخص ہے جو کہے کہ میں نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں ساری عمر بھوکا گزار لوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں کھانے کی. یہ غیر فطری ہے. جی بالکل سر. ہمارا دین دین فطرت ہے اور فطرت کے ہر تقاضے کو پورا کرتا ہے.
لہٰذا اس دین میں ایمان بنیاد ہے، اس کے بعد عبادت ہے، پھر علم کا حصول ہے، پھر اخلاقیات ہیں، پھر سیاسیات ہیں، پھر معاشیات ہیں، اور پھر عدل کا قیام ہے، ہر ایک کو اس کا حق دینا، آخر پر آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ ہم نے تمہیں سارا دین بھی دیا، زندگی بھی دی، اب بتاؤ کیا اس دین پر عمل کیا؟ اللہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے۔ بالکل سر۔ تو یہ جو دین ہمیں دیا ہے اللہ رب العزت نے، زندگی کے ہر پہلو میں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس دین کا غلبہ چاہتا ہے اللہ رب العزت، اور وہ غلبہ جو ہے اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے انبیاء سے رکھی ہے۔ تمام انبیاء نے دین کی اقامت کی ہے، دین کو اسٹیبلش کیا ہے، دین کو غلبہ دیا ہے۔ وہ ادیان جو اسلام کے علاوہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنا دین رکھتے ہیں، جی سر، اللہ رب العزت نے ان کی نفی کر دی ہے کہ دین صرف اسلام ہی ہے، اور پیغمبر کی اصل ڈیوٹی یہ لگائی کہ آپ نے اس کو غلبہ دینا ہے، اس کو ریاست میں اور اس کے انسانیت میں آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس دین کو، جی سر، اور پھر آپ کے ذریعے سے قیامت تک یہ دین غلبے میں ہی رہنا چاہیے۔ جی معزز ناظرین، آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ، جو ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز راشد لطیف خان یونیورسٹی کے۔ سر نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا فرمایا کہ دین حق کو نافذ کریں، اس کی اقامت ہو اور اس کا غلبہ ہو، تو آپ فرما رہے تھے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین کو قائم کرنا، اس پر عمل کرنا، یہی اقامت دین ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم۔